بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی بار اللہ تعالیٰ کے کوٹھ میں چلی جائے گی۔ تو میری گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یا اللہ، جو بھی یہ سن رہا ہے، اگر اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو اسے جوڑ دے، اگر وہ رو رہا ہے تو اسے ہنسی عطا فرما، اگر وہ اکیلا ہے تو اسے اپنی قربت عطا فرما۔ جب دنیا آپ کو توڑ دیتی ہے تو اللہ آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دل بہت بھاری ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر وجہ سمجھ نہیں آتی، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن اندر ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل کے اندر کوئی خاموش طوفان چل رہا ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا، اور آپ مسکرا کر کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ دل کی پریشانی آخر کیوں؟ ہم اکثر اپنی پریشانی کا الزام دیتے ہیں لوگوں کو، حالات کو، قسمت کو، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ پریشانی شاید ایک پیغام ہو، ایک اشارہ جو آپ کے رب کی طرف سے آ رہا ہے؟ ایک سبق آموز کہانی سنو۔ ایک شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام تھا ایان۔ ایان کے پاس سب کچھ تھا، اچھی نوکری، پیسہ، دولت، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اداس رہتا تھا۔ ہر رات وہ تنہائی میں روتا تھا، اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کے دل میں یہ خلا کیوں ہے۔ ایک رات وہ بہت تھک گیا، بارش ہو رہی تھی اور وہ چلتا چلتا ایک مسجد کے دروازے تک پہنچ گیا۔ کچھ لمحے وہ کھڑا رہا، پھر آہستہ سے اندر داخل ہو گیا۔ مسجد میں خاموشی تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور پہلی بار اس نے اپنے رب سے بات کی۔ یا اللہ، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیوں اتنا پریشان ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے پھر بھی دل خالی ہے۔ اگر یہ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ تیرا امتحان ہے تو مجھے صبر عطا فرما۔ اس دعا کے بعد ایان کے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا لیکن دل ہلکا ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا اور اپنے رب سے دور ہوتا گیا، اس لیے اس کا دل پریشان تھا۔ آپ کا دل کیوں پریشان ہے؟ اگر آپ بھی پریشان ہیں تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آپ نے اللہ کو یاد کرنا کم کر دیا ہے، نماز میں سستی آ گئی ہے، دنیا کے مسائل نے آپ کو گھیر لیا ہے اور آپ اپنی روح کو بھول گئے ہیں۔ سکون نہ دولت میں ہے نہ لوگوں میں، سکون صرف ایک جگہ ہے، اللہ کے ذکر میں۔ جب آپ دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ جب آپ اکیلے ہوں، جب رات ہو اور آپ تنہا ہوں، آنکھوں میں آنسو ہوں، تو کسی انسان کے پاس نہ جائیں، بس وضو کریں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنا دل کھول کر رکھ دیں۔ اللہ سنتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے آنسو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ وہ آپ کی ہر بات سنتا ہے، ہر درد کو سمجھتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق، اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں تو کوئی غم آپ کو توڑ نہیں سکتا، اور اگر آپ اللہ سے دور ہو جائیں تو چھوٹی سی تکلیف بھی آپ کو توڑ دیتی ہے۔ اگر آج آپ کا دل پریشان ہے تو یہ کمزوری نہیں، یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس واپس آئیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں لیکن آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ دل میں ایک عجیب سی گھٹن ہوتی ہے، جیسے کوئی بوجھ سینے پر رکھا ہو۔
آپ دعا کرتے ہیں لیکن دل کہتا ہے کیا واقعی اللہ مجھے سن رہا ہے؟ جب دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ ہار جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ناراض ہے، شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ جب ہم نہیں سمجھتے، کبھی کبھی اللہ آپ کی دعا فوراً قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ آپ کو کچھ بہتر دینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو آزمائش کے ذریعے مضبوط بنانا چاہتا ہے، یا وہ آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ جو دل کو ہلا دے، آپ کی وہ آنکھ جس سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ ہر آنسو ایک دعا ہوتا ہے جو سیدھا آسمان تک جاتا ہے۔ ایک اور سبق آموز واقعہ۔ ایک بزرگ تھا، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں مشکلات ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن کسی نے پوچھا، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، پھر بھی آپ کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ بزرگ مسکرائے اور کہا، سکون مسائل ختم ہونے میں نہیں، بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے، کسی نے دھوکہ دیا ہے، کوئی اپنا چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو یاد رکھیں اللہ کبھی نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ، لوگ بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، لیکن ایک ذات ہے جو کبھی نہیں بدلتی، اور وہ ہے اللہ۔ رات کا راز سب سو جاتے ہیں، دنیا خاموش ہو جاتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، وہ ہے تہجد کا وقت۔ اگر آپ واقعی سکون چاہتے ہیں تو اس وقت اٹھیں اور اللہ سے بات کریں۔ دل سے نکلی پکار، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، میرے دل کو سکون دے دے۔ یاد رکھیں تبدیلی باہر سے نہیں آتی، تبدیلی اندر سے آتی ہے۔ جب آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، پھر حالات وہیں رہتے ہیں، لیکن آپ بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کو سکون ملے تو یہ 3 کام شروع کریں۔ نماز کو مضبوط کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر آج آپ کا دل پریشان ہے تو یہ آخر نہیں ہے، یہ ایک نئی شروعات ہے۔ اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یا اللہ، جو بھی یہ سن رہا ہے، اگر اس کا دل پریشان ہے تو اس کے دل کو سکون عطا فرما، اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیں، اس کی زندگی میں برکت عطا فرما اور اسے کبھی اپنے سے دور نہ ہونے دے۔ اگر آپ کا دل بھی کبھی پریشان ہوتا ہے تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ تو کتنا شور پایا، باہر نکلی ہیں تب